بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی کام ویڈیوز کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو دیا ہے تو آپ لوگوں نے وہ اپنی کاپی میں یا رجسٹر میں کر لیا ہوگا، اور تمام کام مکمل کر کے آپ جلد سے جلد اپنی کاپیز یا رجسٹر بھجوا دیجئے۔ آج ہمارا جو نیا عنوان ہے وہ ہے مرزا غالب کے خطوط۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا یہ عنوان اس لیے ہے کہ جو مرزا غالب اپنے خطوط لکھتے تھے تو ان کی جو زبان تھی یا جو اس میں وہ اپنا بامحاورہ زبان استعمال کرتے تھے وہ ہم ان کے خطوط میں تھوڑا سا پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنی اردو قواعد کی آپ کی جو کتاب ہے اردو کی اس کا صفحہ نمبر 111 کھولیے۔ غالب 111 صفحہ پہ آپ پڑھیں گے غالب بحیثیت مکتوب نگار اور نثر نگار، یعنی کہ غالب جو تھے وہ شاعر بھی تھے اور انہوں نے نثر یعنی کہ اس طرح کے خطوط جو تھے وہ بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے لکھے ہیں جو کہ اس سے پہلے نہیں لکھے کسی نے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا خطوط جو تھے وہ بہت زیادہ ذرا مشکل انداز میں لکھے جاتے تھے، جن کے جو زبان ہوتی تھی یا جن کے الفاظ ہوتے تھے وہ کافی مشکل ہوتے تھے، اور غالب نے خطوط لکھ کے اس کو ذرا آسان کیا تھا۔ تو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں غالب کے بارے میں کہ مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان ان کا جو تھا وہ نام تھا، نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ ان کے خطابات تھے، مرزا نوشہ ان کی عرفیت، اور غالب جو تھا وہ تخلص تھا۔ یعنی کہ دیکھیں ان کا جو اگر ایک طرح سے نام ہم دیکھیں تو وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، جس میں ان کا تخلص، ان کا خطاب، ان کا عرفیت سب آ جاتی ہے۔ پہلے اسد تخلص رکھا، پھر غالب اختیار کیا۔ ابھی 5 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی۔ 9 برس کی عمر میں چچا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، چنانچہ مرزا اپنے ننیال میں آ گئے۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ دلی چلے آئے۔ غالب سے پہلے اردو خطوط بڑے مشکل انداز سے لکھے جاتے تھے۔ مزجع نثر میں طویل الالقاب ہوا کرتے تھے، یعنی کہ جب خط لکھا جاتا تھا تو اس کے شروع میں ہی اتنے طویل القاب یعنی کہ مخاطب کرا جاتا تھا جس کے نام خط لکھا جاتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کو پڑھ کے ہی شروع میں ہی پڑھ کے وہ بس بور ہو جاتا تھا، لیکن غالب نے ایسا نیا اور دلچسپ انداز اختیار کیا کہ جس نے اردو نثر کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔ یعنی کہ غالب نے جو خطوط کا لکھنے کا انداز اپنایا وہ اتنا دلچسپ اور نیا تھا کہ ان کے بعد پھر تمام جو شعراء تھے یا جو لکھنے والے تھے انہوں نے اسی انداز کو اختیار کیا۔ آپ کی نثری تصنیفات و تالیفات میں نثر فارسی، عود ہندی جو ہے وہ خطوط، اردو معلیٰ وہ بھی خطوط ہیں، پنچ آہنگ خطوط، لطائف غیبی، قاطع برہان جو ہے وہ لغت، مہر نیم روز تاریخ اور دستمبو قابل ذکر ہیں۔ یعنی کہ ان کی نثری تصانیف ہیں، اور جو ان کے اشعار ہیں، غزلیں ہیں، وہ الگ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 112 پہ۔ غالب کے خطوط صفحہ 112 پہ ہم پہلا خط جو ہے غالب کا وہ بنام ہر گوپال تفتہ، یعنی کہ یہ جو تھے گوپال ان کے نام لکھا ہے غالب نے۔ کیوں صاحب، اچھا دیکھیں انداز مخاطب دیکھیں، پہلے تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لکھتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی یا میرے پیارے والد، تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کو مخاطب کیسے کیا، کیونکہ وہ ان کے دوست تھے تو انہوں نے ان کو اتنے ہلکے پھلکے انداز میں، مزاحیہ انداز میں کہ ان کو فیل بھی نہ ہو، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، یعنی کہ انہوں نے ان کو مخاطب کیا کیونکہ کافی دن ہو گئے ہوں گے بات چیت کیے ہوئے، تو انہوں نے کہا کیا تم ناراض ہی رہو گے یا کبھی مانو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ انہوں نے کہا اور اگر تم نہیں مان رہے ہو یا ناراضگی ختم نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ناراض ہونے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں۔ اب غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ بہت تنہا ہو گیا ہوں عمر کے اس حصے میں آ کے، تو میں جو ہوں نا صرف خطوط یعنی کہ اپنے دوستوں کے خطوط کے بھروسے پہ جی رہا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا،
یعنی کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خط بھیجتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بذات خود میرے پاس آیا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جو میرے جو جاننے والے ہیں چاروں طرف وہاں سے دو چار خط نہیں آتے، بلکہ ایسا بھی دن میں ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاک کا ہرکارہ خط لاتا ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاک جو ڈاکیا ہوتا ہے وہ دن میں دو دو بار بھی لے کر آتا ہے خط، ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو، یعنی کہ کبھی صبح میں دو خط آتے ہیں تو کبھی شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر تو میرے مزے آ جاتے ہیں، میرا دل لگ جاتا ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب کہ 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا۔ اب وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ 10 12 دن ہو جاتے ہیں اور تم خط نہیں لکھتے ہو، یعنی تم نہیں آئے، کیونکہ خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ تو خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، یعنی کہ انہوں نے کہا خط بھی لکھو اور اس خط میں مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم نے خط کیوں نہیں لکھا۔ آنے میں بخل نہ کرو، یعنی کہ خط جو ہے وہ کیونکہ آدھی ملاقات کہلاتا ہے تو انہوں نے لکھا ہے آنے میں بخل نہ کرو، کنجوسی سے کام نہ لو، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو۔ تو انہوں نے کہا اب یہ آدھی ملاقات جو ہے اس میں بھی کنجوسی سے کام مت لو، اور ایسا ہی ہے تو بیئرنگ بھیجو، اور اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو بیئرنگ بھیجو، یعنی کہ پہلے جو تھا اگر بہت ایمرجنسی میں کسی کو کوئی میسج دینا ہوتا تھا یا کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو وہ ڈاک کے ذریعے اس کو کہتے تھے تار بھیج دیا، یعنی کہ فوراً آپ کو میسج مل جاتا تھا یا پیغام مل جاتا تھا کہ کوئی وجہ ہے یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کی شادی ہے، کسی کو بلانا ہے، تو وہ بیئرنگ کے ذریعے فوراً ان کو بھیجا جاتا تھا۔ اچھا، یہ خط جو تھا غالب نے سوموار 27 دسمبر 1857 کو لکھا تھا، اور ماخوذ جو ہے وہ غالب کے خطوط سے لیا گیا ہے، یہ پہلا خط جو گوپال کے نام تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم صفحہ نمبر 113 پہ۔ دوسرا خط جو غالب نے لکھا ہے وہ لکھا ہے بنام میر مہدی مجروح، یعنی کہ میر مہدی مجروح جو تھے وہ ایک شاعر تھے، ان کے نام غالب نے خط لکھا ہے۔ اب دیکھیں مخاطب کیسے کیا ہے، ہا ہا میرا پیارا میر مہدی آیا، یعنی کہ ہا 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 خوش ہو رہے ہیں کہ میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، یعنی کہ فوراً انہوں نے شروع میں ہی لکھ دیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ آیا ہے اور تمہارا مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں۔ انہوں نے کہا تمہارے مزاج تو ٹھیک ہیں، بیٹھو، یہ رامپور انہوں نے جگہ کا نام لکھا جہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو رامپور ہے، دارالسرور ہے، یعنی کہ یہاں پہ بہت شاعر جو تھے وہ سب رہتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں، پانی سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے، کوسی اس کا نام ہے۔ اچھا، شہر جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دریائے کوسی بہتا تھا، تو انہوں نے کہا پانی سبحان اللہ، یعنی کہ پانی بھی بہت ہے، شہر کے پاس دریا بہہ رہا ہے، بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے، یعنی کہ جو چشمہ بہہ رہا ہے وہ ایک آب حیات، یعنی کہ جو انسان کی زندگی ہوتی ہے چلتی چلی جاتی ہے، تو انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ بھی آب حیات کی کوئی سوت ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ آب حیات کی کوئی اس میں دوا ملی ہوئی ہے یا کچھ ایسا اس میں شامل ہے کہ وہ بہہ جا رہا ہے۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات تو عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا۔ لیکن خیر غالب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خیر چلو یہ بھی صحیح ہے، لیکن آب حیات جو ہے وہ عمر بڑھاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ آب حیات جو ہے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ عمر بڑھانے کے لیے پیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن اتنا میٹھا تھوڑی ہوگا جیسے دریائے کوسی کا پانی ہے۔ تمہارا خط پہنچا تردد ابس، یعنی کہ تمہارا خط ملا بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی وجہ کے، میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو میرا مکان ہے وہ ڈاک خانہ جو ہے اس کے قریب ہی ہے، اور جو ڈاکیا ہے منشی وہ میرا دوست ہے۔
نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت، یعنی کہ مجھے تو کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے، نہ محلے کی ساری باتیں کرنے کی۔ بے وسواس خط بھیج دیا کیجئے اور جواب لے لیا کیجئے۔ انہوں نے کہا بے دھڑک ہو کے آپ مجھے خط بھیجا کریں اور فوراً ہی آپ اس کا جواب بھی لے لیا کریں۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے، یہاں پہ جو حال ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور جو میری صحبت ہے وہ بھی مجھے میرے پسندیدہ لوگوں کی صحبت ملی ہوئی ہے۔ اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے، لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ یعنی کہ انہوں نے میں لکھا کہ میں مہمان ہوں، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، میرے لڑکے دونوں ساتھ ہیں، اور یہ خط ان کا تھا فروری 1860 میں، اور یہ ماخوذ کس سے ہے؟ غالب کے خطوط سے۔ تو یہ دونوں خطوط آپ نے پڑھ بھی لیے، سمجھ لیے، اب ہم اس کے کام کی طرف چلتے ہیں۔